ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج کچھ اہم ایشوز ہیں. ایک اہم سیاسی جماعت ہیں متحدہ قومی موومنٹ، جن کے سربراہ ہمارے ساتھ آج ہیں جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی مواصلات بھی ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر اور سربراہ بھی ہیں. آپ کو بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بات تو سر شروع میں کرنا چاہوں گا کہ آپ پہلے بھی کئی پارٹی کے حکومتی اتحاد کا حصہ رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ. اس میں متحدہ قومی موومنٹ ان پارٹی اتحاد جو حکومتی رہی، اور یہ جو 9 مہینے کا آپ کا ساتھ ہے موجودہ پی ٹی آئی کی پہلی وفاقی حکومت کے اتحاد میں، کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو ہے، ہم نے یہ بھی بات کہی بھی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت اور قیادت کو ایک ایماندار قیادت سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے اہم بات یہی ہے. قیادت ایماندار ہے اب تک تو اچھا، دوسری بات اہل ہے سر، یہ اس کا فیصلہ تاریخ کو کرنا ہے، وقت نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک طبقہ فکر کو، ایک کانسٹیچوئنسی کو، سندھ کے اربن ایریاز کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا، جمہوریت کہتی کیا ہے؟ جمہوریت کہتی یہ ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار ہو. تو ان شہری علاقوں کو تو 30-35 سال سے ایم کیو ایم کے پاس 80%، 75% مینڈیٹ رہا ہے. اس دفعہ نہیں رہا، اور اگر وہ جینوئن ہوتا تو ہم بھی تسلی کر لیتے کہ رزلٹ کچھ اور ہوتا. میں اس پہ نہیں جاؤں گا تفصیلات میں، لیکن شاید ہوا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو جن حالات میں اور جس حالت میں یہ حکومت ملی ہے، اس کو وہ صحیح طرح اس کو بیان نہیں کر پائے. کارکردگی کے لحاظ سے، خاص طور پہ معیشت جو جس حالت میں ملی تھی، ان کو بتانا چاہیے تھا لوگوں کو کہ آج معیشت ہمیں 10,000 فٹ گہرے گڑھے میں ملی ہے، اور آج ہم گڑھے میں تو ہیں معیشت کے، لیکن ہم 5,000 فٹ گہرے گڑھے میں ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے 5,000 فٹ تو قوم کو نکالا ہے. ابھی اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. بہرحال حالات مشکل بھی ہیں، اور ان حالات سے نکلنا بھی ہے. بعض اوقات دیکھیں، میں حالات پہ بات بھی جاؤں گا. پہلے سٹیپ پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ان کی انڈرسٹینڈنگ کی کیا سچویشن ہے، کیونکہ وہ جو حکومتیں رہیں، پھر بعد میں آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے مسائل حل نہیں کیے، ہم نے ان کا سپورٹ دیا، ہم نے ان کا وزیر اعظم لایا، ہم نے ان کا اسپیکر کو ووٹ دیا، ہم نے ان کو حکومت میں مکمل سپورٹ دیا، لیکن انہوں نے اربن ایریا کراچی کے مسائل یا اربن ایریا سندھ کے مسائل کو حل نہیں کیا، اور پھر آپ نے وہ پارٹی چھوڑی، اتحاد چھوڑا. دو باتیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم عادی ہے ان چیزوں کی. 2002 سے 2008 کی جس پرویز مشرف صاحب تھے، وہ اس کو تو اس نے ایم کیو ایم کے پاس جتنا مینڈیٹ تھا اتنا ہی اختیار بھی تھا. تو آپ نے دیکھا اس زمانے میں اگر کراچی میں کبھی بھی کچھ کام ہوئے سندھ کے اربن ایریاز میں، انہی ادوار میں ہوئے ہیں جن میں ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ اختیار بھی رہا ہے. اب میں آتا ہوں کہ موجودہ دور میں میرا خیال ہے کہ یہ ہنر تھوڑا سا اور پی ٹی آئی کو سیکھنا ہے کہ اتحادیوں کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان اتحادیوں کو جو بڑی کسی شرط کے بغیر آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں دانش، میں تو ہماری پارٹی میں بھی ڈسکشن ہوتی رہی، میں تو اس بات کے خلاف تھا کہ ہم حکومت میں ہی چلے جائیں. یہ تھا کہ ہاں، جمہوریت اس وقت مشکل وقت میں ہے، اور جس طرح 88 میں صورتحال تھی کہ اگر ہم کسی کو ووٹ نہ دیتے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی، کسی کے پاس بھی اکثریت نہ ہو پاتی. موجودہ صورتحال بھی ایسی ہی تھی، حالانکہ آپ کے ووٹ نمبر و ووٹ زیادہ نہیں ہیں. پچھلے سال میں نے کہا تھا نا پہلے کہ ہمیں صحیح طرح نہ گنا تو پھر ہمیں تولنا پڑے گا. یہ صورتحال تو کریٹ ہو گئی. 7 نشستوں کی بھی اہمیت رہی اپنی جگہ. تو پچھلے جو دور تھا میاں نواز شریف صاحب کا، تو اس میں ہم حکومت میں نہیں تھے، لیکن ہم ان کو، کیونکہ جمہوریت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے پاس اکثریت تھی، حکومت بنانے کا حق ان کا تھا، تو ہم نے ان کا ساتھ دیا. یہ اس دفعہ بھی ہم یہ کر سکتے تھے، لیکن ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ میرا خیال ہے ایک موقع ہے، ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے، اس کے ساتھ ایک اچھی ہم آہنگی کے ساتھ، کیونکہ یہ مطالبہ پی ٹی آئی کا تھا کہ ہم حکومت جوائن کر لیں،
اور اس میں یہ بھی سمجھا گیا کہ اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو ہمیں کیبنٹ میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی، اور ہمارا خود کیبنٹ کے ساتھ اور وزیر اعظم کے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق رہے گا. ایسا نہ ہو جیسے کہ 88 میں ہوا، کئی بار ہوا کہ ہم وزیر اعظم کو ہی ڈھونڈتے رہ گئے اپنے مسائل بتانے کے لیے. تو ہم تو نیک نیتی کے ساتھ آئے ہیں اور اس کو اسی طرح سے خوش آمدید کہنا چاہیے، اسی طرح سے رسپیکٹ دینی چاہیے. تو یہ تو پوچھ رہا ہوں 9 مہینے میں ان کا رویہ میرا خیال ہے کہ چیزیں ہوئی ہیں، بہتر ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری حکومتوں کے لحاظ سے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد بہتر جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ صورتحال بہتر تو ہوئی ہے، لیکن اس کی رفتار اتنی سست ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہمارے لاپتہ ساتھی تو کچھ ملے بھی. میں کام کے اوپر بعد میں آؤں گا، پہلے تو یہ تھا کہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ دوسری حکومتوں کے مقابلے میں 9 مہینے کے اندر آپ کو اس حکومت میں کوئی تبدیلی نظر آئی، اتحاد میں بہتری نظر آئی یا نظر نہیں آئی؟ میں نے ایک اہم ترین بات کہہ دی ہے کہ ہمیں تو اب تک گمان یہ ہے، خوش فہمی کہہ لیں، اور اس کو ہم چاہتے ہیں یقین کی شکل اختیار کر جائے کہ موجودہ قیادت ایماندار ہے. ایماندار کا مقصد ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں وہ میرٹ کا خیال کرے گی، جو حق بنتا ہے جن کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ تو گڈ گورننس کی بات ہے نا سر، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیٹسفائی ہیں 9 مہینے میں اس حکومت کے ساتھ جو اتحاد کیا ہے؟ دیکھیے کیونکہ نیچے عوام تک وہ سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہے سر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے؟ دیکھیں وہ اس طرح اطمینان نہ عوام میں ہے، جب عوام میں نہیں تو ہمیں بھی وہ اطمینان نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید ہے آنے والے وقتوں میں ہوگا، لیکن اس کی رفتار بڑھانی پڑے گی. میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، اب آتا ہوں آپ اور دوسری بات یہ اہم ہے. دیکھیے حکومت میں رہنا اتنا اہم نہیں ہے. ہم نے پی ایم صاحب سے بھی کہا ہے کہ ہم بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کریں گے. ہم سمجھیں گے ہم آپ پر بوجھ ہیں تب بھی ہٹ جائیں گے، اور ہمیں لگے گا حکومت ہم پہ بوجھ ہے، یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کا دوست تو ہم پہ آ رہا ہو، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے ہمارا رول طے نہ ہو، تب بھی آپ تو پھر ہم کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے، اب میں آتا ہوں تھوڑا سا، یہ تو واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گیا. 9 مہینے کی کارکردگی ہے حکومت، آپ بھی ہیں، آپ بھی خود فیڈرل کیبنٹ میں موجود ہیں، آپ کا فروغ نسیم صاحب بھی موجود ہیں، حکومتی اتحاد میں ہیں. 9 مہینے میں آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے، ٹھیک ہے آپ نے ایک بات واضح طور پہ کہہ دی کہ اس حکومت میں بہت بڑی جو خرابی رہی، خاص طور پہ جو انفارمیشن وہ منسٹری ہوتی ہے، فواد چودھری صاحب نے تو تباہ کر دیا حکومت کا کانسیپٹ، ایک چیز بھی آگے نہیں بڑھ سکی، عوام کو پتہ نہیں چل سکا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کیبنٹ میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے، 9 مہینے کے اندر کیا اس موجودہ حکومت نے کوئی ڈائریکشن سیٹ کیا، کوئی راستہ بنایا، کوئی سلسلہ پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے، کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ فائٹ کر رہے ہیں؟ مانا کہ ان کو معیشت بہت خراب ملی ہے، تباہ ملی ہے، بڑے برے حالات میں ملی ہے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. یہ حکومت آئی تھی، وہ یہ کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ تھا کہ ہم کرپشن کو دور کریں، تو اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بیلنس ہونا چاہیے تھا. آپ کرپشن کے خلاف بھی جدوجہد کرتے رہتے اور ساتھ میں معیشت کو سنبھالنے کی بھی بندوبست کرتے رہتے. معیشت کے حوالے سے چیلنجز تھے اور آنے تھے، کچھ فیصلے ڈیلے ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جذبات جو ہے بڑی اہم چیز ہوتی ہے، لیکن اس کی زیادتی بھی نقصان پہنچا دیتی ہے. تو اس میں کچھ بہتری کے امکانات مزید پیدا ہونے چاہیے. پی ایم صاحب کی تو ڈائریکشن نظر آتی ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کہ کابینہ کے اجلاس اتنے تواتر سے اور اتنے اہمیت کے ساتھ ہو رہے ہوں، اور بہت لمبی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. اس کو دیکھنا یہ ہے موجودہ حکومت کو کہ کیا بیوروکریسی نے تو وہ ہر چیز کو سلو نہیں کیا ہوا ہے، اس کی سست رفتاری کا اثر کہیں حکومت کی کارکردگی پہ تو نہیں آ رہا ہے. ہاں سست روی ہے اور اس میں تیزی آنی چاہیے. اس لحاظ سے چیزیں قابل اطمینان نہیں ہیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. اب میں آ جاتا ہوں سندھ کے شہری حوالے سے. آپ پی ٹی آئی کا حصہ بنے ہیں، 9 مہینے میں آپ نے کراچی کو یا سندھ کے شہری علاقوں کو کیا ان کے لیے کام کیا؟ 9 مہینے کے اندر کیا ایسی باتیں ہوئی ہیں کیبنٹ میں وزیر اعظم سے
کہ آپ کراچی کے یا اربن ایریا سندھ کو، جس کے آپ مین ریپرزنٹیٹیو ہیں، اطمینان دلا سکیں میرے پروگرام کے ذریعے کہ بھائی 9 مہینے میں ہم نے یہ کام کیا ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں. ہم جب حکومت میں گئے تو ہم نے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھ دیے. کیا مسئلہ ہے سندھ کے شہری علاقوں کا؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے مینڈیٹ کو کبھی احترام ہی نہیں ملا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار بھی ہونا چاہیے. سندھ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 50 سالوں میں سندھ کے شہری علاقوں کو دانستہ طور پہ کم گنا گیا ہے. تو ہم نے یہ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم عدالتوں میں ہیں، آپ ہمیں انصاف دلانے کے اس مرحلے میں ہمارے معاون و مددگار ثابت ہوں، کیونکہ آپ کے پاس بھی اب ریپرزنٹیشن مینڈیٹ سندھ کے شہری علاقوں کا ہے. دوسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ سندھ کے شہری علاقوں میں، ہوستا پورے ملک میں بھی ہوا ہو ایسا، لیکن ہم نے بڑا قریب سے دیکھا ہے کیونکہ سندھ کے شہری علاقوں کے پچھلے الیکشن میں، کہ اس میں شاید پولنگ تو بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہے، لیکن الیکشن کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک میں پولنگ ہوتی ہے، ایک میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے. کاؤنٹنگ کی ہی نہیں گئی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم لیکن دانش کہاں جانا ہے، کہاں بات کرنی ہے؟ روڈ پہ کرنی ہے. روڈ سے پہلے آپ کو کرنی ہے جا کر عدالتوں میں، جہاں سے انصاف ملتا ہے. آپ کو ایوان میں بات کرنی ہے. ایوان میں 50 سال سے بات کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا ہے. عدالتوں میں گئے، ہمیں تھوڑا بہت جو بھی انصاف ملا ہے ماضی میں عدالتوں سے ملا ہے، لیکن ہم انڈیویجول کے لیے نہیں گئے. ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، اور نہ صرف سینسس کے بعد، سینسس سے پہلے سے عدالت میں گئے. یہ تو آپ عدالتوں کی اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات ہم گئے حکومت، میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اس حکومت کا ساتھ دیا ہے، 9 مہینے گزر گئے ہیں. آپ کراچی کی عوام کے پاس جب واپس لوٹیں گے، 9 مہینے کے اندر آپ نے کراچی کے عوام کے کن مسائل کو حکومت سے ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے؟ ایک حکومت کے پاس، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت کم رول رہ گیا ہے حکومت کا کہ وہ صوبائی حکومتوں کے معاملات میں وہ اپنا کوئی رول ادا کر سکے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رول ہے. آرٹیکل 149 میں بھی ہے، بہت ساری چیزوں میں بھی ہے، ول ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ایک آرٹیکل 140A ہے جو کہ 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو MQM نے ڈلوایا تھا، جو کہ ایک ایسے بلدیاتی نظام کا تقاضا کرتی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹولی، فائنینشلی اور پولیٹیکلی مکمل طور پر خود مختار ہو. کیا سندھ کا بلدیاتی نظام آرٹیکل 140A کا سے براہ راست متصادم نہیں ہے؟ تو یہ عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہمارے ساتھ آواز میں آواز بلند کریں. دیکھیے بار بار ایک بات کی جاتی ہے ڈاکٹر دانش، وہ بات ہی کی جاتی ہے کہ سندھ کے دیہی علاقوں کی سینسٹیوٹی کی بات کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ 50 سال جن کے حق میں کوٹا سسٹم لگا ہے، آپ کو ان کی سینسٹیوٹی کا خیال ہے، اور جن کو 50 سال میں جن کے حصے کا آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ہے، جو کہ اس کوٹا سسٹم کے وکٹم ہیں، ان کی سینسٹیوٹی کا خیال نہیں ہے. آج آپ کے پاس اگر وہاں کا مینڈیٹ ہے پھر بھی نہیں ہے. آپ ایک طرف وہ سندھ ہے جو کہ 95-97% ریونیو دے رہا ہے، دوسرا 95-97% ریونیو خرچ کر رہا ہے. سینسٹیوٹی کا آپ کو کس کو خیال ہونا، کس کی سینسٹیوٹی کا خیال ہونا چاہیے؟ پاکستان کو بھی، ریاست کو بھی، حکومت کو بھی، دانشوروں کو بھی، میڈیا کو بھی. کس کی؟ دیکھیں جو لوگ بڑی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، جن کی زندگیاں ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، اربوں روپے کما رہے ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیں گے صرف یہ کہ زراعت سے کماتے ہیں. جناب ٹیکس دینے کے لیے یہ شرط نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، شرط یہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا کما رہے ہیں. دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہے. آپ جو چند لاکھ افراد ہیں جن میں سے کہ 70-75% کراچی کے لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، آپ اس پہ ہی بوجھ بڑھاتے جائیں گے تو ایک دانہ اونٹ پہ بھی. یہ کام کس کا ہے سر؟ حکومت کا ہے. پھر حکومت نے کیا کیا ہے؟ جی ہاں، آپ حکومت کا حصہ ہیں. پھر وہی بات آ جائے گی. پھر میرا سوال آ جائے گا کہ کراچی یا اربن سندھ کے لیے 9 مہینے کے اس تعلقات نے، اس اتحاد نے ان کو کیا دیا؟ آپ نے کیا مانگا ان سے؟ ان سے ہم نے یہ بات کی ہے اور ان سے یہی مانگ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں بھی اگر ہمیں یہ لگے کہ سنجیدگی کے ساتھ K4 پر پیسے نہیں رکھے گئے تو وہ شہر جو کہ پاکستان کے ریونیو کا 65% دے رہا ہے
اس کے لیے پانی کے پینے کے انتظام بھی نہیں، اور یہ اس لحاظ سے ایمرجنسی کی صورتحال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا گرمی ہوتا اسی گرمی. صرف آپ صرف K4 پہ مانگ رہے ہیں؟ نہیں K4 پہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کن کن چیزوں پہ آپ دیکھیں ہم نے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے لیے مانگا ہے. کراچی میں اس کے بجائے کہ بھیک مانگے، ہم نے تو نظام کو تبدیل کرنے کو کہا ہے. ہم نے کہا ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک تو بلدیہ کو براہ راست دے سکتی ہے حکومت، دے تاکہ گلی کوچوں میں جو کام ہے وہ تو کر سکیں. آپ سب لوگ گالی دیں ہمارے میئر کو، کچرا نہیں اٹھا رہا، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے نا پاکستان کو کہ کچرا اٹھانے کا اختیار ہی نہیں ہمارے میئر کو. وہ حق اور وہ سارے پیسے اور سارے اختیارات اور سارے وسائل وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا کر پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری کراچی کے میئر کے پاس نہیں ہے، لے لی گئی ہے. اور آپ پانی اس سے کیسے مانگ رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری سندھ کے وزیر اعلیٰ، آپ کو آرٹیکل 140 کا فیصلہ کرنا ہے اور یہ اختیار دلانا ہے سندھ کی. ہم نہیں مانگ رہے آپ سے کوئی امداد. جو شہر خود پورے پاکستان کو چلا رہا ہے اس کو کس سے مانگ رہے ہیں؟ کراچی پیکج پہ کیا ان سے ساتھ بات؟ دیکھیں بات کی ہے کہ یہ اتنے ارب روپے آ رہے ہیں، 90 ارب آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے. دیکھیں ایک تو آ رہے ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آ رہے ہیں، جس کے لیے پی ٹی آئی کی جو یہاں کی لیڈرشپ ہے اس نے اپنا ڈیزائن کیا ہوا. ہم تو عام عوام کے مسائل کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ 50 ارب بھی کم ہے، 50 ارب بھی کم ہے کہ براہ راست میئر کے پاس ہوں، تاکہ لوگوں کے گھر کے باہر کے جو معاملات ہیں جس میں نکاسی آپ میئر کی ذمہ داری تو نہیں ہے، واٹر بورڈ اس کے پاس تو نہیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، لیکن کرنا اس کو لوگ دیکھ ہماری طرف ہی لے کر ہیں. ہم چاہے ان علاقوں سے جیتے ہوں نہ جیتے ہوں، لوگ ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہی تو ہیں، ہم آپ کو تو 35 سال سے کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے ہمارے آپ کو فیڈرل حکومت، چلیں پروونشل حکومت تو کچھ نہیں دے رہی ہے، اور آپ نے بہت کچھ بولا اور ہم بھی بول چکے، لیکن مجھے یہ بتائیے فیڈرل حکومت جو آپ جس کے اتحادی ہیں، وہ 9 مہینوں میں اس نے پاکستان کے اربن کراچی ایریا، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد یا میرپور خاص سکھر کے اس علاقے میں جہاں آپ کی نمائندگی ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا پروگرام دیا؟ دیکھیں انہوں نے وعدہ دیا ہے، انہوں نے اب تک تو وعدہ دیا ہے، ارادہ دیا ہے، پلاننگ دی ہے. لیکن کیونکہ آپ کا سوال اس لیے بڑا مناسب ہے، لیکن کیوں گراؤنڈ پہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، کچھ نہیں، اور انتظامات کیے جا سکتے ہیں فوری ریلیف کے. پچھلی حکومت نے جس کے ساتھ ہم اتحادی بھی نہیں تھے، انہوں نے دیا تھا، یعنی کہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے وزیر اعظم نے مطالبہ کیا، وزیر اعظم کے ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے. دیکھیں مانے پھر آپ نہ بتائیں نا، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ کو ملے ہی نہیں ہے تو آپ آگے کیا ڈیلیور کریں گے. لیکن آپ اس کے باوجود جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے دو باتیں. ایک تو آپ جانتے ہیں ہم تو عوام کے مینڈیٹ کو لے کر ان کے مسائل کو بیان کرنے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے وہاں پہ گئے ایوانوں میں. تو ہم نے تو کئی بار حکومتیں بھی چھوڑی اور ایوانوں سے بھی نکل گئے، تو اس میں تو ہم نہیں شرما رہے ہیں. لیکن سر کھل کے بتائیں 9 مہینے کے اندر تو کہ عوام آپ کو سن رہی ہے. دیکھیں 9 مہینے میں کیا فیڈرل حکومت نے، جو کانسٹیٹیوشن میں بھی بہت رائٹ ہے، 18ویں ترمیم کے باوجود جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو رائٹ ہے، آپ کے فروغ نسیم اس پر بول چکے ہیں، ہم آئین دیکھیں کھل کے بولنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ گالی دینے لگیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، الزام لگانے لگیں. وضاحت کیجئے کہ آپ نے دو بڑی وضاحت سے، ورنہ عوام آپ سے پوچھے گی، جیسے آپ بڑی وضاحت سے میں نے کہی ہے کہ ابھی تک نہیں ملا ہے، نہیں ملا ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہم نے پلاننگ کی ہے، لیکن وہ سست رفتاری کا شکار ہے. اور یہاں پہ دیکھیں پورا پاکستانی پریشان ہے نا. نہیں میں پاکستان میں چھوڑ دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورا پاکستانی پریشان ہے نا. لیکن سندھ کے شہری علاقے آئی سی یو میں، باقی جنرل وارڈ میں. ہمارے ساتھ 9 مہینے میں ہمارے ساتھ خصوصی انتظام ہونے چاہیے. جب ہم آئی سی یو میں 9 مہینے میں کچھ نہیں ملا ہے، بس ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کھو جائیں کہیں. بس میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جی اس حکومت کو جس کو آپ نے سہارا دیا ہے، نمبر آف گیمز بہت کم ہیں، اوپر موجود ہیں پارلیمنٹ میں، آپ نے سہارا دیا ہے، اور وہ حکومت آپ کے کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کے ساتھ کتنی کمیٹڈ ہوئی ہے؟ 9 مہینے کے اندر کیا کچھ کیا ہے؟ تو بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. وعدے ہیں، ارادے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں، لیکن بات کہنے میں بری لگتی ہے. کراچی کے پانی کے مسئلے پر اس کے لیے پاکستان کے پاس 200 ارب نہ ہو، 25 ارب کا تھا نا، ہماری وجہ سے تو نہیں ہوا ہے. اس 10 سال کی جو نسل پرست حکومت ہے سندھ کی، اس کی وجہ سے یہ 25 ارب سے 200 ارب پہنچا ہے.
تو بھائی 200 ارب میں تو لاہور میں اورنج ٹرین بنائی گئی ہے، جبکہ وہاں پر پہلے ہی سے میٹرو بسیں تھیں، وہاں پر ٹرانسپورٹ کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. کہیں آپ کہیں پہ جان بچانے والی دوائیں بھی نہیں دے پا رہے ہیں اور کہیں آپ سامان تعیش کو فراہم کر رہے ہیں. تو یہ ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں. موجودہ حکومت کو اس حوالے سے جائزہ لینا چاہیے. میں آتا ہوں جناب، ایک بریک پہ جائیں گے ناظرین، اس کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ اہم اور ایشوز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بات کلیئر ہوئی، متحدہ قومی موومنٹ موجودہ حکومت کا حصہ ہے اور سپورٹ کر رہی ہے، اور لیکن کراچی کے عوام کے لیے، اربن سندھ کے عوام کے لیے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو ایم کیو ایم نے ان سے بات کی ہے، اس سلسلے میں ابھی تک 9 مہینے میں ان اربن شہری علاقوں کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے. ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، چلیں ایک طرف تو آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کیا، پی ٹی آئی کی حکومت کو 9 مہینے میں بھی آپ ساتھ ہیں، ان کے کیبنٹ کا حصہ ہیں، جمہوریت کے لیے آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ہر جگہ ووٹ دیا ہوا ہے، لیکن 9 مہینے میں کراچی کے عوام کے مسائل یا اربن شہری ایریا کے مسائل، حیدرآباد کی یونیورسٹی کا فیصلہ ہوا ہے لیکن ابھی نہیں، تو میں اسی لیے 9 مہینے میں کچھ نہیں ملا. ارادہ اور وعدہ تو ہے لیکن کچھ دیکھنا یہ کہ وہ کب بننی شروع ہوتی ہے. کئی بار ہو چکا ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہے. ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پورے ملک میں صوبے ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ بننے چاہیے، دنیا میں بن رہے ہیں. خود عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی بننے چاہیے، بلکہ ان کے پارٹی کے جو اتحادی ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ جی بات کی ہے. جب ان سے یہ کہا گیا کہ جی سندھ کے اندر بھی صوبہ بننا چاہیے، تو آپ کے وزیر اعظم جس کے آپ اتحادی ہیں عمران خان صاحب نے 2 ٹوک میں کہا ہے کہ میں سندھ کی اندر صوبے بنانے کے حق میں نہیں ہوں، بلکہ وہاں بلدیاتی نظام کے ذریعے مسائل حل کر سکتے ہیں. 2 باتیں. ایک تو ایم کیو ایم کا شروع دن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ مغربی پاکستان جو آج پاکستان ہے، قیام پاکستان کے وقت اس کی آبادی 2.25 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے. تو میں تو جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ہوتے ہیں، صوبے کو بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹی سمجھتا ہوں. تو جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن بڑھے تھے، اس طرح صوبے بھی بڑھنے چاہیے تھے. آج اور یہ موجودہ صوبے جو ہیں یہ لسانی تقسیم کی بنیاد پر ہے، یہ لسانی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ضرورت پاکستان میں یہ ہے کہ پورے پاکستان میں آبادی کے تناسب کے ساتھ انتظامی بنیادوں پہ زیادہ سے زیادہ صوبے بنانے چاہیے. ایم کیو ایم کا موقف یہ ہے. پہلی بات یہ، اور پورے پاکستان میں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف سندھ میں. پھر یہ مطالبہ آیا کہ سرائکی صوبہ ہونا چاہیے، پھر یہ مطالبہ آیا کہ ہزارہ صوبہ ہونا چاہیے، پھر یہ مطالبہ آیا کہ بھاولپور. ہم نے ہر مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کوئی ایک لاجک بتا دے کہ پنجاب تو تقسیم ہو سکتا ہے اور سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا. کوئی ہے لاجک کسی کے پاس؟ کوئی دانشور بتا دے نا. 5000 سال کی تاریخ ہے سندھ کی، تو بھائی پنجاب کی بھی ہے اسی طرح کی تاریخ. ملتان تو پہلے سندھ کا حصہ تھا، اس کے لیے کیوں نہیں بات کرتے؟ سندھ تو شکل میں نہیں ہے نا. تو پاکستان بن گیا ہے. 47 میں پاکستان بنا تھا تو کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا، آج سندھ کا حصہ ہے. کس قانون کے تحت ہے ڈاکٹر دانش؟ کوئی اس کے لیے ریفرنڈم کرایا گیا؟ کوئی آئینی ترمیم کرائی گئی؟ کوئی فیصلہ کیا گیا؟ کس نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ ایک آمر نے فیصلہ کر دیا کہ کراچی، جو کہ قائد اعظم کا فیصلہ تھا کہ یہ فیڈرل ٹیریٹری ہے، اس کو اٹھا کے سندھ کا حصہ بنا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں صرف اس پہ بھی مقدمہ اٹھا دیا جائے تو کراچی تو کم سے کم سندھ کا حصہ نہیں رہ پائے گا. ہر اصولی اور سیاسی اور نظریاتی اور قانونی لحاظ کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے کراچی سندھ کا حصہ ہے. دوسری بات یہ، کسی کے پاس ہے لاجک؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے اہم اور مقدمہ سندھ کے شہری علاقے کے صوبے کا ہے، کہیں اور کا نہیں ہے، کہ سندھ
میں نے کہا تھا ناراضگی ہو گئی تھی کہ سندھ تو آپ نے پہلے ہی تقسیم کر دیا ہے, کوٹا سسٹم لگا کر آپ نے دیہی اور شہری میں تقسیم کر دیا, آپ نے لسانی بل بنا کر سندھی اور مہاجر میں تقسیم کر دیا, آپ نے 10 سال سے لوٹ کر اس کو انتظامی طور پر تقسیم کر دیا ہے. ایک سندھ وہ ہے جو 97% کما کے دے رہا ہے, دوسرا سندھ وہ ہے جو 97% خرچ کر رہا ہے, گو کہ وہ دیہی علاقوں پہ نہیں لگ رہا ہے لیکن کہیں تو جا رہا ہے. تو سب سے مضبوط مقدمہ ہی سندھ کے شہری علاقوں کا ہے, چند جاگیرداروں کی بلیک میلنگ کی وجہ سے. آپ یہ کہہ دیں لیکن حکومت, آپ جس حکومت کا حصہ ہے اس کا وزیر اعظم وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں سندھ میں تقسیم نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو سٹانس رہا ہے اور جو دعویٰ رہا ہے, پی ٹی آئی کی قیادت کا دعویٰ رہا ہے کہ وہ مصلحت کا شکار نہیں ہوگی, تو وہ ایک ایسا اصولی بات, ایسی نظریاتی بات, آئینی اور قانونی بات. بھائی پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے نا کہ صوبے بن سکتے زیادہ سے زیادہ, تو یہ غداری ہو سکتا ہے کیا؟ اس میں لکھا ہوا ہے, لکھوا دیتے بھٹو صاحب کہ بھائی سندھ 5000 سال پرانا ہے, وہ تقسیم نہیں ہوگا, یہ مقدس گائے ہے. ایسا ہے کیا؟ نہیں. ان جو موجودہ صوبے ہیں ان کی تقسیم اس لیے ضروری ہے کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں, بالکل اس لیے کہ لسانی بنیادوں پہ بنے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے, پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. جناب یہ ہو نہیں پائے گا. لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں, غلط ان کا. میں سوال کا جواب ہے کہ آپ جس کے اتحادی ہیں وہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے سندھ کے اندر صوبہ نہیں بنانا ہے, میں بلدیاتی نظام کے ذریعے وہ مسائل حل کر. دو باتیں ہیں, ایک وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو حکومت ہے ان کی, تو وہاں تو لے آئیں گے وہ بلدیاتی نظام. اس بلدیاتی نظام کو سندھ میں کیسے لائیں گے؟ آپ ایکسپٹ کریں گے؟ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کیا بلدیاتی نظام صوبے کی تقسیم کو ختم کر دیتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ تو ایک الگ فیکٹر ہے. دیکھیے تو پھر بھئی یہ بلدیاتی نظام اگر آپ پنجاب میں دے رہے ہیں, ہاں تو پھر ختم کر دیں. کیوں لا رہے ہیں وہاں پہ آپ؟ پھر ساؤتھ پنجاب کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ؟ میرا خیال ہے اس طرح آپ نے آبجیکشن کیا ہے پرائم منسٹر کے سامنے؟ بالکل کیا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ میں بتا رہا ہوں. دیکھیں ایسے دورے معیار نہیں چلیں گے, بتا دیے وزیر اعظم صاحب کو. وزیر اعظم صاحب نے یہاں بات کی تھی تو ان کے بعد ان کے نمائندوں کے فون آئے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ بات اس طرح نہیں کی گئی ہے. انہوں نے ان کا موقف سنا تھا جو کہ ان کے اتحادی اندرونی سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں. وزیر اعظم کی تردید نہیں آئی تو وزیر اعظم کی ہم نے اپنا یہ اعتراض اور شکایت وزیر اعظم کی موجودگی میں وزیر اعظم سے ہم نے کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو آپ کے ٹی وی کے ذریعے بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیے بلدیاتی نظام اس مسئلے کا اگر حل ہوتا تو پورے پاکستان میں صوبوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی. بالکل. پورٹنٹ سے پورٹنٹ بلدیاتی نظام کے باوجود 22 کروڑ کی اس آبادی کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے. جب تمام آپ کے آس پڑوس کے ملک بھی میں صوبے آبادی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ کس کے لیے, کیا یہ پختونستان اور سندھو دیش اور گریٹر پنجاب کے نعروں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں ان کو؟ مجھے کہنے دیجیے آزاد بلوچستان کے نعرے کے لیے رکھا ہوا ہے تو کہیں گے کیا پھر آپ صوبہ بنا کے جنا پور کے لیے کہنا چاہتے ہیں؟ تو جناب صوبے بن جائیں گے چھوٹے تو اس طرح کی جو تحریکیں اور خواب ہیں وہ بھی ملیامیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آگے چلتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے حکومتی کارکردگی کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت ٹوٹل فیلئر ہے, تو شاید وہ عید کے بعد اے پی سی بلا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے والے ہیں, اور اس تحریک میں بڑی اپوزیشن سیاسی جماعتیں اب راضی ہو گئی ہیں جو کل تک نہیں تھیں. تو کل اگر حکومت کے خلاف تحریک آتی ہے اور وہ کامیابی کی طرف جاتی ہے تو متحدہ قومی اور اے پی سی میں اگر متحدہ قومی مومنٹ کو بلایا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے, آپ شرکت کریں گے؟ دیکھیے ابھی تو ہم حکومت میں ہیں, پہلی بات تو یہ ہے, تو اے پی سی کا معاملہ نہیں بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشکل وقت میں نہیں چھوڑیں گے, لیکن اصولی بنیادوں پہ جب اگر ہمیں ہی ہمارے ہی جہاں کا ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, جن کے لوگوں کی ہم نمائندگی کرتے ہیں, ان کو ہی کچھ نہیں ملنا ہے تو کم سے کم ایک ایسے بجٹ پہ ہم سائن کر رہے ہوں جس میں کہ ہمارا حق ہی ہمارے پاس نہ ہو تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا. تو میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا ہے, وزیر اعظم کے سامنے بھی کہا ہے اور اپنی بات پہ قائم ہے کہ ہم بلیک میلنگ نہیں کریں گے. ہم ان کو ابھی بھی ایماندار سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اب سنجیدگی کے ساتھ جہاں کی نمائندگی ان کے پاس خود بھی ہے تو ان کو یقین آنا چاہیے کہ اب وہ سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں, یہ اعتبار آ جانا چاہیے. تو ان کو ان کے مسئلے کا فوری حل چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اپوزیشن کس بات پہ کر رہی ہے؟ اپوزیشن مہنگائی پہ کر رہی ہے. اپوزیشن پیٹرول کے
کی جو قیمتیں وہ یہی کہہ رہی ہے نا اکنامی نہیں سنبھل رہی ہے. لیکن حکومت کچھ اور کہتی ہے. حکومت کہتی ہے کہ کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے بہت بڑے بڑے چارجز ہیں, کچھ جیل میں ہیں, کچھ جیل میں ہیں, کچھ مزید جیل میں جانے والے ہیں. میں اس سے الگ ہٹ کے بتا رہا ہوں کہ گزشتہ 9 مہینے میں گزری ہوئی 2 جو حکومتیں ہیں ان کے 9 مہینے کے ساتھ رکھ دیا جائے تو دونوں معاملوں میں شاید اس حکومت کا ریکارڈ اتنا برا نظر نہ آئے. مہنگائی کا دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کا جو وہ دور تھا اس میں مہنگائی اس سے کئی زیادہ گنا بڑھی تھی, اس سے کئی زیادہ قیمتیں, مہنگائی بڑھی تھی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی. لیکن ابھی تو انکریز ہوئی ہے نا, دیکھیں نا, غربت بھی انکریز ہوئی ہے, بے روزگاری بھی انکریز ہوئی ہے, مہنگائی بھی انکریز ہوئی ہے. لیکن میں حکومت میں رہ کے یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوئی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں ہوئی ہے اور نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ حکومت کی ناکامی ہے, لیکن اس سے زیادہ 9 مہینوں میں دونوں حکومتیں بھی یہ بھی صورتحال نہیں, وہ تو تباہی کے ذمہ دار وہ دونوں حکومتیں ہیں جو یہاں تک پہنچایا ہے, لیکن 9 مہینے میں انہوں نے بھی کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. میں الگ الگ کر رہا ہوں, یہ نہیں کر سکے, یا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نہیں کر سکیں, اگر حکومت کا حصہ ہے ہم نہیں کر سکیں, لیکن ان کے یہ عوام کھڑی ہو سکتی ہے. یہ احتجاج کس بنیاد پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ احتجاج اس بنیاد پہ نہیں کر سکتے نا, کیونکہ ان کی اپنی کارکردگی اس سے بھی بری تھی, تو اس بنیاد پہ تو نہیں کر سکتے. یہ جیل ویل, یہ کسٹڈی, یہ جانا, اگر اس بلیک میلنگ میں آ گئی اور موجودہ حکومت اگر کرپشن کا خاتمہ بھی نہیں کر سکی اور لوٹی ہوئی دولت کو بھی واپس نہیں لا سکی, تو پھر کیا رہ گیا؟ اس کے کھاتے میں تو صفر رہ جائے گا. صفر رہ جاتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ایک اور بھی کوشش ہوگی جو پارلیمنٹ سے باہر تو بات ہو رہی ہے, اب اس کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر, کیونکہ نمبر آف گیم زیادہ نہیں ہے, متحدہ اقوام موومنٹ کا پوائنٹ آف ویو آپ کا میں دیکھتا ہوں, اختر مینگل صاحب ان کے سپورٹر ہیں, اس کا دیکھتا ہوں, پی ایم ایل کیو کا بھی کچھ پوائنٹس آتا ہے, اسی طرح باب جو پارٹی ہے اس کا بھی آتا ہے. اگر کل پی ٹی آئی کی ایک جمہوری حق ہے اپوزیشن کا عدم اعتماد لاتی ہے, آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک, اور اسی کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں گرائیں گے جو اتحادیوں کے ساتھ ہے, ہم صرف وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں. تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آتا ہے تو آپ کا کیا رول ہوگا, اور اگر آپ کی حکومت قائم رہتی ہے اور صرف وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لایا جاتا ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں, یہ تو بڑی قبل از وقت بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم حکومت کا حصہ ہیں, اور میں نے آپ سے کہا حکومت قبل از وقت نہیں, انہوں نے تو شروع کر دیا ہے. نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں, تو آپ کا پوائنٹ آف ویو تو آنا چاہیے. میں بتا رہا ہوں, ابھی ہم حکومت کا حصہ ہیں اور ابھی ہم حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں اوور آل کارکردگی کے حوالے سے بھی اور سندھ کے شہری علاقوں کی کارکردگی کے حوالے سے بھی. لیکن آپ کے ذریعے بھی یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کا معاملہ, ان کا معاملہ سب سے زیادہ سنگین ہے. دیکھیے ڈاکٹر دانش, اب کوئی اور گہرا اکنامیکل کرنچ آیا نا, تو دیہی علاقوں کے لوگ تو شاید, جو ہم رورل ایریاز کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ تو شاید سروائیو کر جائیں. شہری علاقوں کے جو سلم ایریاز ہیں وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. رورل ایریاز کے لوگوں کو آٹا, دال, سبزی یہ خریدنی نہیں پڑتی, اگتی ہے ان کے پاس. یہاں کے لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے. تو پاکستان کی غربت سے زیادہ شہر کی غربت ہے, 50% ہے شہر میں غربت. تو اس کا فوری حل پہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے کراچی میں, ایمرجنسی کی صورتحال. وزیر اعظم تبدیل کر دیں سر, کوئی دوسرا وزیر اعظم لے آئیں, شاہ محمود قریشی صاحب کو لے آئیں, خالد مقبول صدیقی کو لے آئیں, کسی اور کو لے آئیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلے کا حل ہے؟ تو مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کہا جاتا تھا نا کہ لیڈرشپ اگر اچھی ہو تو نیچے پہ سارے کام آرام, یہی عمران خان صاحب کہتے تھے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا اپنا نقطہ نگاہ ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس حکومت کو وقت دیا جانا چاہیے, اور ہم اگر اس حکومت کا حصہ نہیں رہے, اگر یہ صورتحال ہے تو دیکھا ہمارا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا نا. تو اگر ہم اس حکومت کا حصہ نہیں رہے تو ہمارے لیے حکومت اچانک بری نہیں ہو جائے گی, پھر بھی ہم اس کو وقت دینا. عدم اعتماد کو ابھی ہم نے, میں آپ کا کوئی میرا خیال ہے ابھی حکومت کے ساتھ ہے. عمران خان ہم نے ابھی اس کو ڈسکس نہیں کیا. عمران خان کی تبدیلی کے اوپر اگر بات, میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے اور عمران خان صاحب الگ ہو جائیں. اچھا سر, اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ بھی ہے کہ ابھی پی ٹی ایم ایک جماعت ہے,
اس کے رہنماؤں نے اور خود ممبر آف نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں انہوں نے فوج پہ حملہ کیا ہے. ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے اس کے؟ دیکھیے میرے خیال ہے ایم کیو ایم اپنا موقف دے چکی ہے. ایک تو یہ کہ اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا، اور جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف قانون پھر حرکت میں آئے گا. تو اگر انہوں نے کیا ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اور اس کی سزا جو عام پاکستانیوں کے لیے ہے وہ ہم اراکین اسمبلی کے لیے بھی وہی ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، دو ایشوز ہے. ایک این ایف سی پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی دیکھیے این ایف سی نیشنل فائنانس ایوارڈ ہے اور ایک ہے پروونشل فائنانس ایوارڈ. دو ایک نیشنل فائنانس کمیشن ہے، ایک پروونشل. میں سمجھتا ہوں کہ 11 سال میں ایک دفعہ اجلاس ہوا ہے پروونشل فائنانس کمیشن کا سندھ کا. ضرورت اس بات کی قانون اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ قانون اس کا تقاضا کرتا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن اور نیشنل فائنانس پروونشل فائنانس کمیشن دونوں کو مشروط ہونا چاہیے. نیشنل فائنانس ایوارڈ مشروط ہونا چاہیے پروونشل فائنانس ایوارڈ کے ساتھ بیٹھ کے دینا چاہیے. جس طرح وفاق صوبوں کو دے، اسی لمحے اسی وقت صوبے نیچے کی سطح پہ بلدیاتی نظام کو، شہری نظام کو اور ڈسٹرکٹ کو اسی وقت دے. ایسا نہ ہو کہ بس دیکھیں 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی، ایکیومولیشن آف پاور کے لیے نہیں تھی. تو اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، مشروط کر دینا چاہیے نیشنل فائنانس ایوارڈ کو پروونشل فائنانس ایوارڈ کے ساتھ. اور وہی فارمولا ہونا چاہیے جو صوبوں کے لیے کہ جتنی آبادی ہے اور جتنا ٹیکس دیتے ہیں اسی حساب سے ڈسٹرکٹس کی ہونی چاہیے کہ کتنی آبادی ہے کتنا ٹیکس دیتے ہیں. اتنی ہی شہری علاقوں کی حکومتوں کے لیے ہونا چاہیے کہ کتنی آبادی ہے اور وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. آپ یہ زیادتی نہیں سمجھتے کہ یہ این ایف سی کے تحت سارا کام فیڈرل کرتی ہے اور ٹیکس کلیکشنز بھی ہے، سب بڑی مشکل کام وہ کرتی ہے، لیکن وہ 43% لیتی ہے اور صوبے 57% لے جاتے ہیں؟ دیکھیں صوبوں کو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ نیچے دیں. ہونا یہ چاہیے کہ کراچی کو آپ اپنا ٹیکس لینے کا خود اختیار دے دیجئے. وہ تو ایک پائی نہیں مانگتی پڑے گی، اپنا مطالبہ کرے گا. سندھ کے شہری علاقوں کا کہ عوام سندھ کے شہری علاقوں کے نمائندے کیا مطالبے کریں گے؟ ہم دے رہے ہوں گے، ہم دیتے ہیں. تو آپ اربوں روپے صرف سروسز چارجز پہ کراچی سے لے رہے ہیں، باقی سندھ سے تو پائی بھی نہیں ملتی ہے آپ کو. تو دیتے کتنا سر؟ دیتے کتنا ہے؟ کون؟ وہ ایک پائی نہیں دے رہے، 65% لیتے ہیں، سنا ہے 6% بھی نہیں دیتے. میں ان کا بول رہا ہوں 6% بھی نہیں دیتے. وفاق کی بات ہو گئی. اور صوبہ تو 97% لیتا ہے سندھ کے شہری علاقوں کا، وہاں سے تو اور دیتا کچھ بھی نہیں، 10% بھی نہیں دیا ہے. اور دوسرا میں آپ سے ایک اور ہم بات کر لوں، اس 10 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے نام پر جو 40% کا کوٹا تھا، اس 40% کے اگینسٹ 1% بھی شاید نہیں ملا ہے ہم کو. کتنا بڑا دھوکہ، فراڈ اور ڈکیتی ہے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے اختیار پہ. جعلی ڈومیسائل سے دیا گیا ہے. نہ اردو بولنے والوں کو ملا ہے شہری علاقوں میں رہنے والے، نہ پنجابی بولنے والوں کو ملا ہے، نہ پختون بولنے والوں کو ملا ہے، نہ کشمیری کو ملا ہے. بھائی ان کو ملا ہے. دیکھیں ان تمام اقدامات سے سندھ کا وڈیرا مضبوط ہوا ہے. آپ نے میڈیکل کالجز میں تو کوٹا رکھ دیا، آپ نے سندھ کے دیہی علاقوں میں پرائمری اسکول بنائے نہیں، یا بنائے تو اوتاق بن گئی ہیں. وہ تو ایک ہاری کا بچہ تو نہیں بن سکا ڈاکٹر، ایک ہاری کا بچہ تو نہیں بن سکا انجینئر. اگر وہ بنتا تو ہم اپنے سینے پر پتھر رکھ لیتے کہ چلو ہم نے کوئی قربانی دی ہے تو کسی کو فائدہ ہوا ہے. یہ کوٹا سسٹم یہ ہے ڈاکٹر دانش کہ آپ مجھ سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں اور میں معذور ہوں. تو میرا یہ مطالبہ ہو کہ آپ کی ٹانگ کاٹ کے مجھے لگا دی جائے. تو پاکستان کی رفتار میں فرق پڑنا تھا نا. 70 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیجئے اور 70 کے بعد کا پاکستان. جعلی ڈومیسائل میں کوٹے کے ساتھ والا پاکستان دیکھ لیجئے اور کوٹے کے بعد والا پاکستان دیکھ لیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے وہ حق جو کہ اگر انہوں نے لیا بھی ہے سندھ کے غریبوں کے لیے، جن کو نہیں ملتا ہے، بلکہ وڈیرے اور جاگیردار اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوٹا سسٹم اور نیشنلائزیشن، دس از دا فیوڈلائزیشن آف پاکستان اکنامی، ٹریڈ اینڈ کلچر اور پالیٹکس، سب کو فیوڈلائز کیا گیا ہے. تباہی، یہ تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا. اس کے اوپر وقت ختم ہے، تشنگی رہی، کسی اسٹیج پہ اور بات کریں گے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.